یروشلم کی وہ تاریک رات جب سازشوں کے سائے بیت المقدس کی دیواروں سے بھی اونچے ہو چکے تھے۔ ایک طرف رومی سلطنت کا آہنی شکنجہ تھا اور دوسری طرف اپنوں ہی کی غداری۔ دشمنوں کو گمان تھا کہ انہوں نے اللہ کے کلمہ کو خاموش کر دیا ہے اور صلیب تیار تھی ایک ایسے وجود کے لیے جس نے مردوں کو زندگی بخشی تھی۔ مگر اسی لمحے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے تاریخ عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا واقعی مسیح قتل کر دیے گئے یا وہ آج بھی کہیں زندہ ہیں؟ کیا وہ شخص جو سولی کر چڑھایا گیا وہ واقعی عیسیٰ ابن مریم تھے؟ آئیے حقائق کی اس دستاویز میں اس عظیم ترین معجزے اور آسمانی حفاظت کی اس داستان کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ تاریخ انسانی کے صفحات اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی انسانیت گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکی اور جب بھی اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت کے مطابق کسی ہادی اور رہبر کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل کی حالت نہایت ابتر تھی۔ وہ رومی سلطنت کے سیاسی جبر اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی اخلاقی اور روحانی گراوٹ کے دوہرے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیت المقدس جو انبیاء کا مسکن اور وحی کی سرزمین تھی، وہاں اب رومیوں کے مشرکانہ قوانین نافذ تھے۔ بنی اسرائیل کی شریعت صرف ظاہری رسومات، بے روح بحثوں اور چند طبقوں کی اجارہ داری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے دل خشیت الہی سے خالی ہو چکے تھے اور مادہ پرستی ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اسی پرفتن دور میں جب حق کی آواز دبائی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا جو مادہ پرستی کے اس دور میں روح کی عظمت کا ثبوت فراہم کرے اور انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مشن اور معجزے کے لیے عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، جو اپنے وقت کی سب سے پاک باز اور عابدہ خاتون تھیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں اس انتخاب الہی کا ذکر یوں فرماتا ہے: اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران 42۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں بیت المقدس کے ایک مخصوص حجرے محراب میں ہوئی۔ یہیں سے قدرت الہی کے غیر معمولی مظاہر سامنے آنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو وہاں ایسے پھل پاتے جو اس موسم کے نہ ہوتے۔ قرآن اس منظر کشی کو یوں محفوظ کرتا ہے: جب کبھی زکریا ان کے پاس محراب میں جاتے تو وہاں ان کے پاس رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران 37۔ اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے تقوی اور اللہ کی قدرت سے متاثر ہو کر اولاد کی دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص تصدیق کرنے والے بنے۔ ایک دن جب مریم علیہ السلام مشرق کی جانب خلوت گزین تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے پاس روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مکمل انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی کو تنہائی میں دیکھا تو لرز گئیں اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ فرشتے نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام رساں ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دوں۔ سورہ مریم 19۔ جب مریم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، تو جواب ملا، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ سورہ مریم 21۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے مریم کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ ولادت کے بعد جب وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو ان پر تہمتوں اور طنز و تشنیع کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کلام کرنے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کیا۔
قوم نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ایک معصوم بچہ ہے۔ اسی لمحے کائنات نے وہ معجزہ دیکھا جس نے مادہ پرستی کے تمام بت توڑ دیے۔ گود میں موجود اس معصوم بچے نے فصیح و بلیغ زبان میں اپنا تعارف کرایا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ سورہ مریم 30:31۔ یہ کلمات محض ایک جواب نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ تھی کہ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سن بلوغت کو پہنچے تو اللہ نے انہیں باقاعدہ نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر انجیل نازل فرمائی۔ آپ کا مشن تورات کی تصدیق کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو ان سخت پابندیوں سے نجات دلانا تھا جو انہوں نے اپنی نافرمانیوں کے باعث خود پر مسلط کر لی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا کیے جن سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ معجزات اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق تھے جب یونانی طب اپنے عروج پر تھی۔ قرآن کریم سورہ المائدہ آیت نمبر 110 میں ان کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ تخلیق طیر، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن کر فضا میں اڑنے لگتا۔ آپ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے اور کوڑ جیسے لاعلاج مریضوں کو اللہ کے اذن سے تندرست کر دیتے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو پکارتے اور وہ قبروں سے زندہ ہو کر نکل آتے۔ آپ لوگوں کو وہ باتیں بتا دیتے تھے جو وہ اپنے گھروں میں کھا کر آتے یا جو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان معجزات کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمام مادی طاقتیں اللہ کے اذن کے تابع ہیں۔ حق کی یہ آواز جوں جوں بلند ہوتی گئی، باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ یہودی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے محسوس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کے دنیاوی مفادات، ان کی جاہ و حشمت اور ان کے خود ساختہ مذہبی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ غریب اور پسماندہ طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور معجزات کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ حسد اور بغض میں اندھے ہو کر ان سرداروں نے رومی گورنر پائلٹ کو اکسایا۔ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ یہ شخص ریاست کے لیے خطرہ ہے، یہ لوگوں کو ٹیکس دینے سے روکتا ہے اور خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ رومی گورنر جو پہلے ہی سیاسی دباؤ میں تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دے دیا۔ مکر و فریب کی اس داستان کو قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹا ہے، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران 54۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک نہایت مستند روایت منقول ہے جو اس رات کے پردے اٹھاتی ہے۔ جب دشمنوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 مخلص ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس پر میری شباہت یعنی شکل ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے؟ وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ایک نوجوان حواری کھڑا ہوا اور اپنی جان پیش کرنے کی سعادت چاہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بیٹھنے کو کہا اور دوبارہ سوال دہرایا۔ ہر بار وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ آخرکار آپ نے فرمایا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب دشمنوں نے چھاپا مارا تو انہیں وہ نوجوان ملا جو بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اسے گرفتار کیا، تذلیل کی اور سولی پر چڑھا دیا۔ دنیا کو گمان ہوا کہ انہوں نے مسیح کو قتل کر دیا ہے، مگر آسمانی عدالت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے بارے میں پائے جانے والے تمام شکوک و شبہات کو سورہ نساء میں جڑ سے اکھیڑ پھینکا ہے۔ یہ آیات اس اسکرپٹ کا سب سے اہم اور مستند حصہ ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب دی، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ سورہ نساء 157۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کی حتمی تصدیق فرمائی۔
بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہاں رفع سے مراد روح اور جسم دونوں کا اٹھایا جانا ہے، کیونکہ اگر صرف روح اٹھائی جاتی تو یہ کوئی غیر معمولی معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ہر مومن کی روح موت کے بعد اٹھائی جاتی ہے۔ بعض لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں لفظ متوفقہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تاہم جلیل القدر مفسرین خصوصاً امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں توفی کا مطلب صرف موت نہیں بلکہ پورا لے لینا بھی ہے۔ قرآن میں نیند کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الانعام 60۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یہاں توفی سے مراد نیند کی حالت میں اٹھا لینا ہے، تاکہ آپ کو دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور انہیں یہ محسوس ہو کہ آپ کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور درخشاں پہلو خاتم الانبیاء حضرت محمد